رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ 5 سال مسلم لیگ نون نے حکومت کی اور بجلی کا ریٹ 8 روپے نہیں بڑھا۔ یہاں پر 2 مہینے میں ریٹ 8 روپے بڑھ گیا۔ اگر آپ ایل این جی نہیں خرید سکتے، دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی خریدیں گے، منصوبہ بندی نہیں ہے، آپ کے وزیر آپ نے خود کہا کہ نالائق ہیں، 30 وزیر فیل ہو گئے، تو قصور عوام کا ہے۔ آج اس کی عوام بھگتیں گے جو آپ کی نالائکی اور آپ کی چوری ہے۔ اب 3.5 سال سے کرپشن کی بات بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں، اور میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ کرپٹ ترین لوگ اس ملک کی آپ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ذرا ان کا احتساب کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ نواز شریف صاحب 5 سال وزیر اعظم رہے ہیں، عمران خان صاحب آج 3.5 سال سے وزیر اعظم ہیں، پوری حکومت کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے، کوئی کرپشن کا کیس ملا ہے آپ کو؟ شہباز شریف صاحب 10 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 1.25 سال نیب کی جیل کاٹ چکے ہیں، کیا کوئی حکومت میں کرپشن کا کیس ملا ہے آپ کو؟ چیئرمین نیب جو صاف پانی اور پتہ نہیں کیا کیا فیس اور ناٹ کیس کہتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، آج کوئی کرپشن ملی ہے آپ کو؟ 6 مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرز کے خلاف آج کیس ہیں، ایک کیس بھی کرپشن کا نہیں ہے۔ اور میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو، اس کی ساری ٹیم کو، کوئی ہماری حکومت کا کرپشن کا کیس لاؤ، ٹی وی کیمرے لگاؤ، تم ایک طرف بیٹھو ہم ایک طرف بیٹھیں گے، تم سوال پوچھو ہم جواب دیں گے، پھر ہم سوال پوچھیں گے تم جواب دینا۔ لیکن معاملہ اس بات کا نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں، کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عدالتوں میں آپ کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں۔ نیب چیئرمین کا کہہ چکا ہوں، تفتیش کے دوران کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ملک کے عوام کا کیا قصور ہے، جن کو ایسی حکومت ملی ہے، جس کو ایسا وزیر اعظم ملا ہے جو ریاست مدینہ کا داعی ہو، اور اس کے عمل آپ کے سامنے ہیں، اس کی باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرنے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کے حقیقی نمائندے ہو سکتے؟ یہی وہ حقیقت ہے جو 2018 کے الیکشن کی چوری تھی۔ آج وہ حقیقت پورے پاکستان کے عوام پر عیاں ہو چکی ہے۔ آج عدم اعتماد سے گھبرا کر ہر قسم کی باتیں وزیر اعظم کرنے کو تیار ہیں، اس کے وزراء کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کے سامنے یہ محسن بیگ صاحب والا کیس ہوا، مجھے محسن بیگ صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میری ہمدردی تو اس وفاقی وزیر کے ساتھ ہے جس کی عزت کو اچھالا گیا، کیا نام ہے اس کا؟ مراد سعید، کیونکہ وہ پارلیمان کا ممبر ہے، جیسے بھی الیکٹ ہوا اس حکومت کا وزیر ہے، پاکستان کا وفاقی وزیر ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی عزت کو اچھالے۔ لیکن اگر یہاں پارلیمان ہوتی، اسپیکر کو پارلیمان کا احساس ہوتا، وزیر اعظم کو احساس ہوتا، خود مراد سعید صاحب کو احساس ہوتا کہ ہم پارلیمان کے ممبر ہیں، تو وہ پارلیمان میں جاتے، پارلیمان کو ان کی عزت کا تحفظ کرتا، ہم ان کی عزت کا تحفظ کرتے۔ ہم پوچھتے ہیں محسن بیگ سے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم ایک کتاب جو بین ہو چکی ہے ملک کے اندر، اس میں سے تم الفاظ اٹھا کر استعمال کر رہے ہو پبلک ٹی وی پر؟ پریویلیج کمیٹی میں بات جاتی، لیکن یہ آپ کو توفیق نہیں ہوئی، آپ ایف آئی اے چلے گئے۔ محسن بیگ صاحب کو آپ نوٹس بھیجتے، تفتیش کرتے، 16 تاریخ کو کیس درج ہوتا ہے، 16 کو ہی حملہ آور ہوتے ہیں محسن بیگ صاحب کے گھر پہ، تشدد کرتے ہیں، تھانے لے جاتے ہیں، پھر تشدد کرتے ہیں۔
یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. محسن بیگ صاحب نے جو بھی قانون توڑا ہے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. میں نہیں جانتا ہوں محسن بیگ صاحب کو, عمران خان صاحب جانتے ہوں گے, مراد سعید صاحب جانتے ہوں گے, لیکن کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک صحافی پر تشدد کر سکے اس لیے کہ اس نے ٹی وی پروگرام پر کچھ کہا ہے. پیمرا کا قانون موجود ہے, ایف آئی اے کیوں تفتیش کر رہی ہے؟ اگر یہی بات ہے تو آپ عمران خان صاحب جو گالیاں نکالتے ہیں, ان کے وزیر روز نکالتے ہیں اپوزیشن کو, پھر سب کے پرچے درج ہونے چاہیے. جو کچھ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا گیا, جو پارلیمان کی ممبر نہیں ہے, حکومت میں نہیں رہی, اس کا کون جواب دہ ہوگا؟ پھر وہ پرچے بھی درج کریں. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کو پارلیمان میں لاتے. اور میں وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ نیشنل سنگل کریکولم سے صفحہ 273 جو ہے وہ حذف کر دیں, کیونکہ یہی بیان دیا گیا ہے کہ صفحہ 273 میں سارا معاملہ ہے. یہ افسوسناک باتیں ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. آج بھی محسن بیگ صاحب کو ریلیز کریں, عدالت میں تفتیش دیں, چلان مکمل کریں, عدالت کا سامنا کریں. ورنہ جو کچھ آپ نے کیا ہے, جو تشدد کروایا ہے, اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کی زبان بند کرنا چاہیں. آج آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ اگر تم بات کرو گے تو یہ تشدد ہوگا, تو کل تشدد کرنے والے بھی کٹہرے میں ہوں گے اور کروانے والے بھی کٹہرے میں ہوں گے. یہی قانون کہتا ہے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ ملک کے مسائل کی بات کی جائے. دوسروں کو آپ نے 3.5 سال بہت گالیاں نکال دی ہیں, ان سے آپ کو کچھ نہیں ملا. سیاست میں گالی نکالنے سے نہیں ملتا, کام کرنے سے ملتا ہے. آج بھی ملک کے لوگ نواز شریف صاحب کو یاد کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ملک کے مسائل حل کیے, عوام کی زندگی کو بہتر بنایا, ملک کو ترقی دی, ملک میں مہنگائی کم کی. آج کوئی شخص بھی عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اس نے صرف دوسروں کو گالیاں نکالی, عوام کی مشکل میں ڈالا, ملک کو مشکلات میں ڈالا, اور مہنگائی کا سیلاب ہر روز ہر ہفتے ایک نیا سیلاب مہنگائی کا عوام پر آتا ہے, جس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ایک وزیر ہے, ایک فوج ہے وزیروں کی اور مشیروں کی اور اسپوکس پرسن کی, وہ آ کے بتائیں نا کہ کیوں ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے, ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے. تو یہ وزیر اعظم جو کہتا تھا میں سڑکوں پر آؤں گا تو تمہیں جگہ نہیں ملے گی, آپ یقین کریں آج اس کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آج عوام اس کے جلسے میں آنے کو تیار نہیں ہے, عوام بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ آج ملک کی سیاست کی حقیقت ہے. جی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی حکومتی اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں کمپریہنسو, چاہے وہ لاہور میں ہو, چودھری برادران سے ہو, وہ کس حد تک پر امید ہیں کہ آپ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب کرا لیں گے پارلیمان سے؟ اس سے پہلے تو اپوزیشن بکھری ہوئی نظر آئی ہے. اپوزیشن کی آپ فکر نہ کریں, عدم اعتماد انشاءاللہ اپنے وقت میں ہو جائے گا. اس کی تشہیر نہیں ہوتی. کامیابی کیا ہوگا؟ جی جی انشاءاللہ مکمل کامیابی ہوگی. عدم اعتماد کیا ہی کامیابی کے لیے جاتا ہے, اور آج جتنا رستہ ہموار ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کے لیے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ ایک حکومت فیل ہو چکی ہے. ایک وزیر اعظم خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکا ہے, وہ کہتا ہے میں بے بس ہوں, مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. تو آج ان کے گھر جانے کا دن ہے. آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات کی, حکومت یہ کہتی ہے کہ 60 سے $95 ہو گئی ہے فی بیرل. تو عالمی مارکیٹ میں جو قیمت بڑھی ہے تو ہمارے پاس کون سا جادو ہے کہ ہم اسے روک سکیں؟ جی پوچھتے ہیں آپ سے. جی جو پچھلی حکومتوں کے پاس تھا, $120 تک عالمی منڈی میں قیمت گئی ہے. اور زیادہ کا کوئی شاید یہ علم نہیں ہے کہ جو اس 15 دن میں جو تیل اور ڈیزل آیا ہے یہ 1.5 مہینہ پہلے کی قیمتیں ہیں. تو اس وقت تو 80-82 روپے میں تھا. تو پاکستان میں 120 روپے 125 روپے برنٹ کا بھی تیل امپورٹ کیا ہے,
اور کبھی بھی पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं गई। आज क्यों 150 रुपया इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं? 150 क्या 160 रुपए। शाहिद साहब, सियासत में जो अदम बर्दाश्त और गालिम गलोच का जो कल्चर बढ़ता जा रहा है, नई नस्ल को तो बड़ा एक मनफी एक मैसेज जाता है इस सारी सूरत हाल पे, तो इसको बेहतर बनाने के लिए जो सियासी रहनुमा हैं वो एक रहनुमा का रोल किरदार अदा क्यों नहीं करते? रहनुमा अपनी अमल से ये बात साबित करते हैं। आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, कभी किसी को गाली निकाली है, कभी किसी की हद तक की है, कभी किसी की बेटी के बारे में बातें की हैं, कभी किसी पर इल्जामात लगाए हैं, सब कुछ बर्दाश्त किया। ये तरीका होता है मुल्क को बेहतर सियासत देने का। गाली गलोच और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म खड़े होकर धमकियां दे और गालियां दे, तो फिर उस मुल्क में क्या कौन सी इखलाकी कदरें बाकी रह जाएंगी? कोई और सवाल? थैंक यू साहब। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कहा गया कि एक दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, कभी बिजली की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी। पिछले 2 माह में बिजली का रेट 8 रुपए बढ़ गया, जो पहले कभी भी नहीं हुआ।